میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سحری اجتماع پاک خورشیدی کابینہ خانپور پنجاب تنظیمی ترکیب کے مطابق ڈویژن نواں-کوٹ میں جاری ہے۔ الحمدللہ عز وجل آئیے حسب معمول بیان شروع کرنے سے قبل نبی کریم علیہ الصلاۃ کے اس فرمان سے آغاز کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور اعلاء کلمت الحق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ممکن ہوا تو لکھ کر علم کو محفوظ کروں گا۔ حسب حال اچھی اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صبر 3 ہے۔ نمبر 1 مصیبت پر صبر، نمبر 2 عبادت پر صبر، نمبر 3 گناہ سے صبر۔ تو جو مصیبت پر صبر کرے یہاں تک کہ مصیبت کو اچھی تسلی سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور جو عبادت پر صبر کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 600 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا کہ زمین کی نچلی کیچڑ اور تمام زمین کے منتہا کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور جو گناہ سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جتنا زمین کی نچلی کیچڑوں اور عرش کے منتہا کے درمیان دگنے کے درمیان فاصلہ ہے۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟
صبر کے معنی یعنی نفس کو تکلیفوں کے اوپر رو کے رکھنا اور کنٹرول میں رکھنا۔ اب غور کیجئے کہ صبر کی 3 قسموں پر یہ تعریف صادق آتی ہے۔ نمبر 1، صبر علی المصیبہ، ظاہر ہے کہ مصیبت کے وقت نفس پر بڑی بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسی بکھلاہٹ بلکہ جنون و دیوانگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان رونے پیٹنے، بال نوچنے اور کپڑے پھاڑنے لگتا ہے۔ اب اسی موقع پر اپنے نفس کو رونے پیٹنے، جزا و فضا کی حرکتوں سے رو کے رہنا یعنی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ نمبر 2، صبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت پر صبر۔ ظاہر ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہو اور آدمی پیاس کی شدت سے بے قرار ہو اور سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا برف کا شربت رکھا ہوا ہو، نفس بار بار شربت کی طرف لپکتا ہے، مگر روزہ دار نفس کو روکے ہوئے ہے۔ جو نفس پر گراں اور شاک ہے یعنی عبادت پر صبر کرنا ہے۔ نمبر 3، صبر علی المعصیت، جوان آدمی ہے، شہوت کا غلبہ شباب پر ہے، زناکاری کے لیے نفس بے قرار ہے اور کوئی حسین عورت اس کو بدکاری کی دعوت بھی دے رہی ہے، مگر پرہیزگار مسلمان اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے اور زناکاری سے بچا ہوا ہے۔ یہی صبر علی المعصیت یعنی گناہ سے صبر کرنا ہے۔ حدیث میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے یہ ملاحظہ کر لیا۔ صبر کی ان 3 قسموں کا بڑا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد و نصرت ہوتی ہے، اور صابرین کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر صبر کا ثواب اجر کیا ہوگا کہ خدا عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے احباب میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور کہنے لگیں، آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور باخدا گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر قناعت پسند تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیسی اطاعت گزار تھیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود حضرت کا خوف خدا یہ جملہ سن کر بطیب خاطر واپس لوٹ گئیں۔ تنگ دستیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرما دیجئے۔ جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ظاہر ہے کہ جس کی تنگ دستی عروج بام پر ہوگی وہ شخص بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے اپنی کتاب مستطاب احسن الوعاء لآداب الدعاء میں صفحہ 111 پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول یعنی دکھیارا۔ اس کے حاشی میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار نشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ کسی مرد صالح سے جب ان کے بال بچوں نے کہا آج کی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فرمایا ہمارا ایسا مقام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا رکھے، یہ درجہ تو وہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ مشائخ میں سے بعض کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے مرحبا اے شعار صالحین، یعنی اے غربت و فاقہ و مستی، تو اہل اللہ کی نشانی ہے، تجھے خوش آمدید کہ ہمارے پاس تشریف آوری ہو گئی۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایات میں ان بے صبروں کے لیے کافی درس ہے جو دنیاوی مستقبل کی بے جا فکروں میں پڑتے کڑتے اور خام خواہ دل مسوتے رہتے ہیں۔ ان کی بچیاں ابھی تو کم سن ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی شادیوں کے لیے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ فرض ہو جانے کے باوجود حج کی سعادت سے خود کو محروم رکھتے ہیں، اور عذر یہی ہوتا ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی کے فرض سے میں فارغ ہو جاؤں، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بچیوں کی جوانی تک خود زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، یا بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے قبل ہی موت کے دروازے سے قبر کی سیڑھیاں اتر جائیں گی، اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ کئی لوگ ہائے دنیا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر جیتے جی آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کو ہمت اور خوش عقیدگی سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں خام خواہ دو جان کی فکر کھائے جاتی ہے، حالانکہ دو جہان کو پالنے والا ہمارا حامی و ناصر ہے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے ایسے ایسے صابر بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ عز و جل سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے منافی جانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، اے میرے پیدا کرنے والے، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل امین علیہ السلام، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ
حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکنوں چھلے پاواں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا، آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ علیہ رحمہ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ راضی برضائے الہی عز و جل کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ جب اللہ عز و جل نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلائی کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ چپ کر سیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، چپ کرے سیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت بلال حبشی جو کہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جا اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی
احد، احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے، معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلے جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام کی خاطر قربانی دینا اور مصیبت اور کڑے وقت کے اندر صبر کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت خباب بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ عز و جل کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اسی لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہن کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر جاتا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کی ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ علیہ رضوان نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ عز و جل سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو رد فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت کا حد سے ہلاک نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول فرمائی۔ دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ کس انداز سے مصیبت اور پریشانی کے عالم میں صبر فرمایا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت ان کو ارشاد فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ اور حضرت عمار کو بھی سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ حضرت سمیہ ابو جہل ملعون نے آپ کو شہید کر دیا، مگر اسلام سے نہ ہٹیں، حالانکہ ضعیف العمر تھیں۔
مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار کی بنائی ہوئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت صہیب بھی حضرت عمار کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے، اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی، تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائیں گی، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو کافروں کی یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ ہی جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کو ہجرت کا معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکیں۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا، اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئیں۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھا، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیز ہوں، اتنے میں ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تو تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، اس لیے کہ اگر تم چاہو کہ اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکے میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کفار ناہنجار نے آپ کا تعقب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر ان سے اس بات پر رضامندی کر لی کہ میرا مال باندیاں لے لو، لیکن میں اسلام سے نہیں پھر سکتا، اور اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ عالمی غیر سیاسی تحریک ہے، جو اس وقت الحمدللہ 180 سے زائد ممالک میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ 81 سے زائد شعبہ جات دعوت اسلامی میں قائم ہے۔ ان میں سے چند شعبہ جات مدنی قافلہ اور مدنی انعامات ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، اور مدنی چینل بھی شعبہ ہے۔ الحمدللہ یہ عز و جل مدنی انعامات میرے پیر طریقت شیخ شریعت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک یہ سوچ دی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
زندگی بے حد مختصر ہے، اسی میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد حیات کو سمجھنے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے۔ چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، جبکہ مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40، خصوصی یعنی گنگے اور بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے۔ آپ مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے، اس کی زیارت کیجئے اور اس کو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم پابند سنت بننے کا انشاءاللہ ذہن ضرور بنے گا۔ چنانچہ آئیے چند مدنی انعامات پر عمل کرنے کی چند بہاریں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنا میرا معمول ہے۔ ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا۔ اسی دوران مجھ گناہ گار پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی میں اس پیارے پیارے رخ روشن کے جلووں میں گم تھا کہ لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلوں میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا۔ مدنی انعامات نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی ایک جھلکی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک رسالہ تحفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ بس یہ مدنی انعامات کا رسالہ ان کی زندگی میں انقلاب لے آیا۔ اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کو نماز کا جذبہ ملا اور نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے اور اب 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ داڑھی مبارک بھی سجا لیں اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کرتے ہیں۔ مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی، مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی، یا الہی خوب برسا رحمت کی تو جڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 سنہ ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو اس ماہ روزانہ
پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے۔ حیدر آباد یعنی باب الاسلام سندھ کے ایک فوجی اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے دوران اسلامی بھائیوں سے کہا، پہلے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر ریاضات و عبادات بجا لایا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اگرچہ سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر ہیں، مگر ہمیں اچھا کھانا اور اطمینان سے سونا مل جاتا ہے، نیز ریاضات و عبادات کے لیے بھی سخت مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے جذبات قلبی متلاطم ہو گئے اور میں رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ میری سوچ یہ تھی کہ ہم جیسے آرام طلب لوگ قرب خداوندی عز و جل کس طرح حاصل کریں گے۔ یکایک میرے سینے میں شدید درد اٹھا اور مجھ پر غنودگی طاری ہوگی، آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے میرے دل کی آنکھیں کھول دی۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ساتھ ہی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تیرے سینے کا درد تیرے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ پھر حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرمانے لگے، بے شک اس دور پر فتن میں جو کوئی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ ولی بن جائے گا اور اس کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مدنی انعامات ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کے لیے الحمدللہ عز و جل بہترین اور زبردست تحفہ ہے۔ آئیے ہم دوسرا شعبہ مدنی قافلہ، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی بے شمار برکتیں ہیں، لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں، قافلے میں چلو پاؤ گے عظمتیں، قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں، قافلے میں چلو دور ہوں آفتیں، قافلے میں چلو طیبہ کی جستجو حج کی گر آرزو ہے بتا دو تمہیں قافلے میں چلو۔ ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو رنج و غم مت کریں، قافلے میں چلو رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ یہ مدنی چینل کیا ہے؟ یہ ایک الیکٹرونک مبلغ ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، آن کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی ہر شعبے کی اصلاح کرے گا، چاہے عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مدنی چینل آپ کو بتائے گا نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ مدنی چینل بتائے گا نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے سنن کتنے ہیں، نماز کے مستحبات مکروہات، بلکہ نماز کے بارے میں اور نماز کس انداز سے پڑھنی چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض،
کاروبار کا طریقہ، حلال اور حرام کے مابین تمییز، یہ مدنی چینل ہمارے ہر شعبے کی اصلاح کرے گا۔ یہ ایک ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے، ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ اپنے گھر کے اندر مدنی چینل آن کرے، انشاءاللہ عز و جل یہ اصلاح کرے گا میری، یہ اصلاح کرے گا آپ کی، یہ اصلاح کرے گا آپ کے بچوں کی، یہ اصلاح کرے گا آپ کے بچوں کی امی کی، بلکہ ہر گھر کے ہر فرد کی یہ اصلاح کرے گا، ہر شعبے کی یہ اصلاح کرے گا، قبر و حشر کی فکر دے گا، اور یہ مدنی چینل بتائے گا کہ ایک مسلمان کو کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو کہ عالم کورس کرایا جاتا ہے، الحمدللہ یہ ایک ایسا زبردست پیارا شعبہ ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر علوم دینیہ الحمدللہ اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، اور الحمدللہ قرآن پاک صحیح پڑھنا، قرآن پاک کا ترجمہ، تفاسیر، احادیث مبارکہ، اور صرف، نحو، منطق، فلسفہ، دیگر علوم الحمدللہ اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی، وہ خواہش مند اسلامی بھائی جن کی اولاد جنہوں نے میٹرک کر لی یا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں تاکہ وہ اللہ عز و جل کا قرب پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جامعات المدینہ بھی قائم ہیں، دارالافتاء اہل سنت بھی ہے الحمدللہ، اس کے اندر مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ الحمدللہ عز و جل شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے اور اس بارے میں پوچھا جائے، معلومات شرعی رہنمائی لی جائے، آیا کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں، شرعی اعتبار سے، شرعی روح سے اس کا علم حاصل کر کے پھر قدم اٹھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں انشاءاللہ ترقی ملے گی، کل آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں اور ہم سن لیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر دیکھ نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں ہے جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسی ہی یہ اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے۔ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اول ایک بار درود شریف پھر یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے شروع، یا اللہ عز و جل میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہوں، سر ڈھانپ کر استنجا کریں، ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ جب پیشاب کرنے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گئے تو یاد آتی فوراً قبلہ کی طرف سے اس طرح رخ بدل دے کہ کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے۔ بچوں کو بھی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرا کے پیشاب یا پخانہ نہ کرائیں، کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گناہگار ہوں گے۔ جب تک قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بدن کھولیں، پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ یعنی کھلے کر کے
بائیں یعنی الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں کہ اس طرح بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت آسانی سے ہوتی ہے۔ کسی دینی مسئلے پر غور نہ کرے کہ محرومی کا باعث ہے، اس وقت چھینک، سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے۔ اگر خود چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے۔ بات چیت نہ کرے، اپنی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھے، اس نجاست کو نہ دیکھے جو بدن سے نکلی ہے۔ خام خواہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے کہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رکھے۔ جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لے، اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانک، ترجمہ: میں اللہ عز و جل سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زمزم شریف سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر کے استنجے خانے کا رخ غلط ہے، یعنی بیٹھتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہوتی ہے، تو اس کو درست کرنے کی فوراً ترکیب کیجیے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ معمولی سا ترچھا کرنا کافی نہیں۔ اسی طرح 45 ڈگری کے باہر رہے اس انداز سے ترکیب بنائی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا نہ پیٹھ کرنا ہوگی، تو انشاءاللہ اس انداز سے جب ہم اپنے استنجا خانے بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار مصیبتوں اور آفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بے شمار برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب اسلامی بھائیوں کو راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔